عازمین حج کی رہنمائی کے لیے تیسرا رہنمائی کیمپ منعقد کیا گیا۔ 750 سے زائد عازمین کی شرکت۔ عازمین حج کی مکمل رہنمائی اور تربیت کے مقصد سے خدمت حجاج کمیٹی ناندیڑ کی جانب سے شہر کے انور گارڈن فنکشن ہال میں اس سال کا تیسرا حج تربیتی کیمپ کامیابی کے ساتھ منعقد کیا گیا۔ اس بابرکت کیمپ میں ضلع ناندیڑ کے حج کمیٹی کے تقریباً 600 عازمین، مختلف پرائیویٹ ٹور آپریٹرز کے 150 حجاج اکرام اور دیگر اضلاع سے تعلق رکھنے والے عازمین سمیت مجموعی طور پر 750 افراد نے شرکت کی۔ کیمپ میں دینی و فقہی رہنمائی کے لیے ممتاز علماء اکرام کو مدعو کیا گیا، جن میں مفتی اعظم صاحب اشاعتی قاسمی، شیخ الحدیث دارالعلوم سیندوا MP اور مولانا غفور صاحب شامل تھے۔ علماء کرام نے حج کی روحانیت، اخلاص، نیت، صبر و تحمل اور باہمی اخوت کے تقاضوں پر تفصیلی روشنی ڈالی۔ کیمپ کے دوران حج کے 5 اہم ایام 8 تا 12 ذی الحج کے اعمال، مناسک اور ضروری احتیاطی تدابیر پر جامع بریفنگ دی گئی۔ خاص طور پر الحاج عبدالسامی سر نے ارکان حج کی ادائیگی کے تمام مراحل کو بینرز اور تصویری خاکوں کی مدد سے نہایت سادہ اور مؤثر انداز میں سمجھایا، جس سے عازمین کو عملی طور پر مناسک حج کی تربیت اور طریقہ کار واضح ہو گیا۔ علماء نے عازمین کو سفر حج کے دوران صحت، نظم و ضبط، دستاویزات کی حفاظت، سعودی قوانین کی پابندی اور قافلے کے ساتھ رہنے کی ہدایت بھی دی۔ حج کے دوران سعودی حکومت کی جانب سے بنائی گئی موبائل اپلیکیشن نسوک کے علاوہ دیگر اداروں اور شخصیات کی جانب سے رہنمائی کے لیے بنائی گئی موبائل اپلیکیشنوں کے بارے میں بھی معلومات دی گئی اور تمام ہی عازمین کو اسمارٹ فون کے استعمال کے طریقے کو سیکھنے کی بھی نصیحت کی گئی، تاکہ حج کے دوران کسی بھی طرح کی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے تو اس دوران رہنمائی حاصل ہو سکے۔ اس کے علاوہ خواتین عازمین کے لیے پردہ، رہائش اور دیگر ضروری مسائل پر بھی رہنمائی فراہم کی گئی۔ سوال و جواب کے خصوصی سیشن میں عازمین نے اپنے شبہات پیش کیے، جن کا تسلی بخش جواب دیا گیا۔ کیمپ کو کامیاب بنانے میں فرزندان مرحوم الحاج عبدالخالق کی جانب سے تعاون کا بہترین نظم کیا گیا، جسے حاضرین نے سراہا۔ خدمت حجاج کمیٹی کے صدر الحاج عبدالرزاق، جنرل سیکریٹری ریاض احمد صدیقی اور دیگر عہدیداران و کارکنان نے کیمپ کی تیاری، نظم و نسق اور انتظامات میں اہم کردار ادا کیا۔ منتظمین نے کہا کہ ایسے تربیتی کیمپس عازمین کے لیے نہایت ضروری ہے تاکہ وہ مناسک حج کو صحیح طریقے سے ادا کر سکے اور اس عظیم فریضے کو مکمل اطمینان اور یکسوئی کے ساتھ انجام دے سکے۔ بیورو رپورٹ MCN اردو نیوز۔ خدمت حجاج کمیٹی ناندیڑ کی جانب سے حج 2026 1447 ہجری کا یہ سلسلے وار تیسرا تربیتی کیمپ آج انور گارڈن فنکشن ہال میں منعقد کیا گیا۔ اس پہ عنوان تھے حج کے 5 دن اور مدینہ منورہ کی زیارت، اور اس میں اس سال ایک چیز ہم نے نئی کی ہے کہ 23، 24، 25 کے حج میں جو 3 مرتبہ تینوں حج میں تبدیلیاں آئی ہیں، اس کی ضمن میں ہمارے ایک دوست، ہمارے ایک رقیب ان کی مدد لی اور انہوں نے اپنے سلائیڈ کے ذریعے، اپنے بینرز کے ذریعے حاجیوں کو استفادہ دیا کہ جو ابھی تبدیلیاں آئی ہے اور 2026 کے حج میں جو تبدیلیاں آئیں گی اس کی آگاہی کے لیے ہم نے ہمارے دوست جناب عبدالسمی صاحب کو بلایا تھا۔ عبدالسمی کی جو لنک ہے اس کی لنک ضمیر صاحب آپ کو شیئر کر دیں گے اور گروپ میں بھی حاجیوں کو شیئر کر دیا گیا ہے، آپ اس سے استفادہ لیں۔ اور اسی سلسلے کا چوتھا پروگرام جس کی تاریخ میں تبدیلی ہے، پہلے 29 مارچ کو تھی لیکن ابھی 28 مارچ بروز ہفتہ انور گارڈن فنکشن ہال میں ہوگا۔ اس چیز کی نوٹ کر لیں حاجی کہ بھئی آپ کو 29 کو نہیں 28 مارچ کو آنا ہے۔ اور اس 6 جولائی بروز اتوار بمقام انور گارڈن فنکشن ہال میں واپسی حج اور اس کے بعد کی زندگی منعقد کیا جائے گا۔ اس کی نوٹ حاجی صاحبان کر لیں کہ واپسی حج کے بعد بھی آپ کا ایک تربیتی نشست ہوگی۔ اصل میں اس میں سب سے اہم چیز یہ تھی کہ وہاں پر جانے کے بعد نیویگیشن کے لیے اپنے ٹینٹس پتہ کرنا، یا پھر جمرات سے اپنا ٹینٹ کہاں ہے، عرفات سے کہاں ہے، یا پھر اپنا یعنی حرم سے آپ آ رہے ہو تو آپ کی بلڈنگ کہاں ہے، تو اس کے لیے آدمی گوگل میپ کی مدد لیتا ہے۔ تو وہ گوگل میپ کے بجائے آفتاب فٹ نوٹس جو ہے، آفتاب فٹ نوٹ، یہ آفتاب بھائی کوئی ہیں انہوں نے بنایا، اور اس کی خاصیت یہ ہے کہ وہ اس کو اپڈیٹ کرتے ہیں، کیونکہ مکہ کے اندر بلڈنگز کے نمبر چینج ہوتے رہتے ہیں، پچھلے سال جو تھے وہ اس سال نہیں ہیں، تو گوگل اپڈیٹ نہیں کرتا، لیکن یہ ماشاءاللہ ہر جگہ جا کے اور ایون پورے مینا میں، عرفات میں سارے ٹرینڈز کی اپڈیٹ پوری لے کے، اور آپ جب ایپ یوز کرو گے ماشاءاللہ آپ کو خود پتہ چلے گا، اتنا زبردست اور ایکوریٹ بالکل آپ کو وہاں پہنچاتے ہیں۔ یعنی اللہ ان کو خوب جزائے خیر دے، اور سارے حاجی جو ہے اس کا پورا استعمال کریں، ان کے لیے انشاءاللہ بڑا نفع بخش رہے گا۔